الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 45 سے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب آپ پڑھتے ہیں قرآن، جعلنا، تو ہم بنا دیتے ہیں، بینک، آپ کے درمیان، وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اور ان لوگوں کے درمیان جو نہیں ایمان رکھتے آخرت کے ساتھ، حجابا مستورا، پردہ چھپا ہوا۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور نہ ماننے والوں کے درمیان ایک چھپا ہوا پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ ایک ایسا پردہ آڑے آ جاتا ہے کہ وہ پردہ نظر نہیں آتا۔ اس آیت کے دو معنی ہیں۔ ایک تو ظاہری معنی ہے کہ جب آپ قرآن مقدس پڑھتے ہیں تو وہ لوگ جو آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، آپ کو اذیت دینے کی نیت سے آتے ہیں، تو ہم ایک غیر مرئی، ایک نہ دکھنے والا پردہ حائل کر کے آپ کو بچا لیتے ہیں ان سے۔ جیسا کہ مسند ابی یعلا اور مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ جب سورۃ اللہب اتری، جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی حجب کی گئی، تو ام جمیل کو جب پتہ چلا کہ محمد نے ایک ایسا کلام پیش کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس میں میری حجب ہے، اس نے ایک پتھر اٹھایا اور دوڑتی ہوئی آئی کعبہ میں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کعبہ میں بیٹھے تھے۔ تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ام جمیل کو آتے ہوئے دیکھا، اس کے آنے کا انداز، پھر ہاتھ میں پتھر، تو کہا اللہ کے رسول، مجھے اس کے ارادے اچھے نہیں لگتے۔ فرمایا اسے آنے دو، یہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آیات مبارکہ تلاوت فرمائیں، اور ان میں یہ آیت بھی تھی کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور بے ایمانوں کے درمیان ایک چھپا ہوا پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے یہ آیت پڑھی، وہ آئی اور مخاطب ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور آ کے کہنے لگی کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تیرے دوست نے میری حجب کی ہے۔ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہیں نظر آ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اپنا فرشتہ کھڑا کر دیا یا جو کیا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تیرے دوست نے میری حجب کی ہے۔ حجب کہتے ہیں اشعار میں کسی کی مذمت کرنا، وہ قرآن کو ایک شاعری کہتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، اس گھر کے رب کی قسم، کعبہ میں بیٹھے تھے، اس گھر کے رب کی قسم، میرے دوست نے تیری حجب نہیں کی۔ اور واقعی ان کی بات ٹھیک تھی، کیونکہ وہ تو قرآن تھا نا، اللہ نے حجب کی تھی، آپ نے تھوڑی کی تھی، آپ نے تو وہی قرآن سنا دیا۔ اس لیے کہا اللہ قسم میرے دوست نے تیری حجب نہیں کی۔ پھر وہ کچھ اشعار کہتی رہی، مزممن ابینا و دینہ کلینا و امرہ عصینا، اس قسم کے اشعار اس نے پڑھے کہ مزمم کو ہم نہیں مانتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کی بجائے مزمم کہتے تھے۔ محمد کا معنی ہے قابل تعریف، اور مزمم کا معنی ہے مذمت کیا ہوا، قابل نفرت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے
کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے قریش کی گالیوں سے کیسے بچاتا ہے کہ وہ جتنا گالیاں دیتے ہیں مزمم کو دیتے ہیں، اور میں تو محمد ہوں، مزمم جو ہوگا ہوگا، اللہ کیسے مجھے ان کی گالیوں سے بچاتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مزمم کا ہم انکار کرتے ہیں اور اس کے دین سے ہم نفرت کرتے ہیں اور اس کی بات کی ہم نافرمانی کرتے ہیں، اس قسم کے فکرے اشعار میں اس نے کہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ لقد علمت قریش انی بنت سیدہم، قریش کو پتہ ہے کہ میں ان کے سردار کی بیٹی ہوں، مطلب واقعی وہ میری مذمت کاری کیسے کر سکتے ہیں؟ تو خیر وہ چلی گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اذیت سے بچا لیا اور درمیان میں پردہ حائل کر دیا۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ جو اللہ کی بات کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک مفہوم تو اس کا یہی ہے۔ ایک اور مفہوم بھی ہے، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو ایمان نہیں لاتے آخرت کے ساتھ، ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، چھپا ہوا ایک مانوی پردہ اب مقصود ہے، وہ تھا حقیقی پردہ لیکن وہ بھی نظر نہیں آتا، اب ایک مانوی پردہ۔ وہ کیا کہ بات ان کی عقل میں نہیں بیٹھتی، ان کو سمجھ نہیں آتی، گویا درمیان میں پردہ حائل آ گیا ہے، وہ مانتے نہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتا۔ ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے۔ اور اگلی آیت اسی مفہوم کی بھی تائید کر رہی ہے، فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اور ہم نے بنا دیے ہیں ان کے دلوں پر پردے اس بات سے کہ وہ سمجھیں اسے، یعنی قرآن مقدس کو سمجھنے کے آگے ہم نے ان کے دلوں پہ غلاف چڑھا دیے، ان کے دل بند کر دیے، ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے، دلوں پہ مہریں لگ گئی ہیں۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ، ڈاٹ، ان کے کانوں میں ہم نے ڈاٹ رکھ دیے، یعنی وہ سنتے ہیں لیکن مانتے نہیں، سنی انسنی کر دیتے ہیں، گویا کہ بہرے ہیں، سنا ہی نہیں، یوں لگتا ہے جیسے سنا ہی نہیں، جیسے سننے سے پہلے تھے ویسے سننے کے بعد، گویا سنا ہی نہیں۔ تو ایک معنی یہ بھی ہے، جیسا کہ ایک اور جگہ سورۃ حامیم السجدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، کہ ان میں سے اکثر نے منہ موڑ لیا ہے، سنتے ہی نہیں۔ وَقَالُوا، اور کہتے ہیں قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں اس سے جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے۔ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، اور ہمارے کانوں میں ڈاٹ ہیں۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، اور ہمارے اور تیرے درمیان پردہ ہے، صاف وہ کہتے ہمارے اور تیرے درمیان پردہ ہے۔ فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، تو اپنی جگہ عمل کر، ہم اپنی جگہ عمل کر رہے ہیں، ہمیں نہ سمجھایا کر۔ تو ایک مفہوم اس آیت کا یہی ہے کہ جب آپ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کے اور بے ایمانوں کے درمیان ہم ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں جو چھپا ہوا ہوتا ہے، ایک غیر مرئی پردہ ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، یعنی دلوں پہ مہریں لگا دیتے ہیں، دلوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں اس سے کہ قرآن کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ڈاٹ ہوتے ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا قرآن میں، وحدہ، اسی اکیلے کا، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ، تو وہ منہ پھیرتے ہیں اپنی پیٹھوں کے بل، نفورا، نفرت کرتے ہوئے۔ قرآن مقدس میں چونکہ ایک اللہ کی توحید ہے اور وہ کئی معبود بنائے ہوئے ہیں، انہیں ایک اللہ کی توحید نہیں اچھی لگتی کہ سارے معبودوں کو ختم کرو، ایک اللہ کو سب کچھ مانو، اسی کی عبادت کرو، اسی کے آگے سجدہ کرو، اسی کے آگے نظر و نیاز دو،
اسی سے دعائیں مانگو، وہی سب کچھ سنتا ہے، وہی سب کچھ عطا کرتا ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی اولاد عطا کرتا ہے۔ یہ باتیں ان کو اچھی نہ لگتی، تو فرمایا جب آپ قرآن میں اکیلے رب کا ذکر کرتے ہیں کہ سب کچھ اسی کو مانو، تو وہ نفرت کرتے ہوئے پیٹھ پھیر کے چلے جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ ہے کہ ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، سرکیے جے کو آدن ہاں مٹھے چاہ میرے، یعنی اتنا نفرت ہے ان کو توحید کی بات سنتے ہوئے، دل ان کا گھٹ جاتا ہے، سکڑ جاتا ہے دل، وہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ اب دیکھیں یہ آیت کا جو دوسرا مفہوم ہم نے ذکر کیا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں آپ کے اور بے معنوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ اب یہ تو ان کی بات ہو رہی ہے، اہل مکہ کی، کفار کی، جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے۔ ہم ذرا اپنے آپ کو اس آیت کے سامنے رکھ کے دیکھیں کہ کیا ہمارے ساتھ ایسا تو نہیں کہ جب قرآن کا واعظ ہوتا ہے، خطبہ ہو رہا ہے، درس ہو رہا ہے، تقریریں ہو رہی ہیں، تو ہم سنتے ہیں اسے، تو کیا ہمارے اور قرآن کے درمیان کوئی ایسا پردہ تو نہیں ہوتا کہ ہم سن 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 کے سن ہی رہیں اور ہمارے اندر حرکت نہ آئے اور ہم عمل نہ کریں؟ کہیں ہم ایسے تو نہیں، کہیں وہ کفار کی صفت بے ایمانوں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، جو ان کا شکوہ ہو رہا ہے، کہیں ہمارے اندر تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہم سنتے تو ہیں لیکن یوں لگتا ہے جیسے آگے پردہ ہو، گویا ہم نے سنا ہی نہیں۔ یہ ہم میں سے ہر بندہ غور کرے۔ اچھا، یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں کہ اس کو سمجھ نہ سکیں۔ ابھی جب پردے ڈال ہی اللہ نے دیے، پھر انہوں نے کہاں سمجھنا ہے؟ پھر ان کا کیا قصور؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے۔ تو اس سوال کا جواب اور جگہوں میں دیا گیا ہے قرآن مقدس میں، قرآن مقدس میں ہی اور جگہوں میں سوال کا جواب کھڑا ہے۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، اصل ان کا قصور ہے، ان کے کفر کی وجہ سے۔ ایک اور جگہ ہے وفی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے پھر ان کی بیماری اور بڑھا دی۔ اصل قصور انہی کا ہے، پہلے بیماری انہی کے دلوں میں ہے، کفر انہی کا ہے، تو اب اللہ نے پھر ان کو اسی راستے پہ لگا دیا۔ ٹھیک ہے، اللہ مجبور نہیں کرتا، ان کو زبردستی نہیں کھینچ کے لاتا، جو جدھر جا رہا ہے ٹھیک ہے جائے پھر۔ تو یہ مطلب ہے اس کا۔ باقی اللہ نے اپنی طرف جو نسبت کر دی ہے، چونکہ اس کائنات میں جو چیز ہے ہر چیز کا خالق چونکہ وہی ہے، اسی لیے نسبت اس نے اپنی طرف کر دی۔ چاہے کوئی چیزیں ہیں، کوئی عمل ہیں، کوئی فعل ہیں، ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ چاہے کوئی مضر اسباب ہیں، ان کو بھی پیدا اللہ نے کیا ہے۔ تو چونکہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اسی لیے نسبت اللہ نے اپنی طرف کر دی کہ ہم نے پردے رکھ دیے ہیں، چونکہ پیدا اسی کے کرتا ہے، لیکن سبب وہ خود بنتے ہیں، قصور انہی کا ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب اللہ نے جو ہمارے دل بند کر دیے اب ہمارا کیا قصور، یہ اعتراض نہیں بنتا ان کا۔ اللہ نے تو آزادی دی ہے، دونوں راستے دکھا دیے ہیں، وہ اپنی مرضی سے وہ راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک واذ هم نجوی، ہم خوب جانتے ہیں اس چیز کو جس کی وجہ سے وہ سنتے ہیں جبکہ وہ کان لگاتے ہیں آپ کی طرف۔ جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، بڑے غور سے آپ کو سن رہے ہوتے ہیں، ہمیں خوب پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیوں سن رہے ہیں۔ ظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ہر بندہ بڑے انہماک سے، بڑی توجہ سے، بڑی دلچسپی سے سن رہا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ وہ کیوں سننے آئے ہیں یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ ہر بندے کی نیت ہمیں معلوم ہوتی ہے، کوئی کس نیت سے آپ کے درس میں بیٹھتا ہے، آپ کے خطبے میں بیٹھتا ہے، آپ کی زبان مبارک سے قرآن سنتا ہے،
واز سنتا ہے، نیت کیا ہے اس کی؟ ہر کسی کی نیت ہم جانتے ہیں۔ اور یہ کیوں فرمایا کہ ہمیں ان کی نیت کا خوب پتہ ہے؟ بھئی وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم تو جاتے ہیں بد نیتی سے، ہم تو اس لیے جاتے ہیں کہ کوئی باریکیاں نکالیں، کوئی بال کی کھال اتارنے کے لیے کوئی کمزوریاں ڈھونڈیں تاکہ پھر اعتراض کریں اور پھر مذاق اڑائیں، ہم تو اس نیت سے جاتے ہیں۔ اور وہ سمجھتے ہیں کہ کیسے مجھے سننے آئے ہیں اور دل میں خوش ہوں۔ اللہ کہتے ہیں وہ خوش نہ ہوں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بے خبر ہیں، ان کی نیتوں کا ہمیں خوب پتہ ہے، لہذا ہم ان کے ساتھ سلوک بھی ویسا کریں گے جیسی اس کی نیت ہے۔ تو فرمایا نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک، ہم خوب جانتے ہیں اس چیز کو جس کی وجہ سے وہ سنتے ہیں، جبکہ وہ سن رہے ہوتے ہیں آپ کو، ہمیں ان کی نیتوں کا خوب پتہ ہوتا ہے۔ دیکھیں اب بھی ایسا ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب کوئی بھی آدمی دین کا کوئی کام بھاگ بھاگ کے کر رہا ہے، دلچسپی لے رہا ہے، دوڑ دوڑ کے حصہ لے رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے یہ ہم ظاہری تو نہیں فیصلہ کر سکتے کہ کسی کی کیا نیت ہے، ہم نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی ہمیں کہنے کی اجازت ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی دین کے کاموں میں کیوں دوڑ دوڑ کے بھاگ بھاگ کے کام کر رہا ہے۔ وہ جیسی اس کی نیت ہوگی اس کے ساتھ سلوک آگے ویسا ہوگا۔ اگر وہ محض اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کر رہا ہے دین کا تو اسے اس کا صلہ ملے گا، اور اگر وہ دنیاوی مفاد اس کے سامنے ہے یا لوگوں کو خوش کرنا مقصود ہے یا داد لینی مقصود ہے تو پھر اللہ کے ہاں اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا، اس کا اعمال نامہ پھر صاف ہوگا، وہ صاف کاغذ، کچھ نہیں لکھا ہوگا۔ ریاکاری آ گئی، مفاد پرستی آ گئی، نیت بد ہو گئی۔ آگے فرمایا وَإِذْهُمْ نَجْوَىٰ، اور جب وہ سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں، اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یعنی جب ظالم کہتے ہیں کہ نہیں پیروی کرتے تم مگر اس مرد کی جو مسحور ہے، سحر زدہ، یعنی جس پر جادو ہو چکا ہے۔ مسحور ساحر کہتے ہیں جادوگر کو، اور مسحور جس پر جادو ہو جائے۔ وہ آپس میں کہتے ہیں ظالم کہ تم اسی کے پیچھے لگ رہے ہو جس پر جادو ہے۔ وہ کیوں کہتے تھے کہ اس پر جادو ہے؟ حالانکہ اور جگہ کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، اور جگہ کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، جو اس کے پاس جائے اس پر جادو کر دیتا ہے، وہی اسی کا ہو جاتا ہے۔ لیکن ادھر کہہ رہے ہیں کہ خود اس پر جادو ہے۔ تو یہ اصل میں جادو کا یہاں اپنا معنی نہیں ہے اصل، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ آپ پر جادو تو نہیں ہوا۔ یہاں دیکھیں جس پر جادو ہو جائے تو بعض اوقات اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، وہ دماغی مریض بن جاتا ہے، مجنون ہو جاتا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا۔ تو یہاں وہ مسحور مجنون کے معنی میں لے رہے ہیں، اس پر جادو ہے یعنی اس کا دماغ ٹھیک نہیں رہا، یہ دماغی مریض ہے اور یہ مجنون ہے، جیسا کہ اور بہت سی جگہوں میں کہا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، تو اس معنی میں کہا گیا ہے یہ مسحور ہے، جادو اس پر ہو چکا ہے، یعنی مجنون ہے، پاگل ہے۔ اور پھر یہ کہتے کیوں تھے کہ یہ مجنون پاگل ہے؟ اصل میں وہ طرح طرح کی تکالیف پہنچاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ذہنی تکالیفیں، اولاد کی تکلیفیں، جسمانی تکلیفیں، کبھی آپ پہ اوجھری ڈال رہے ہیں، کبھی گلے میں کپڑا ڈال کے آپ کو گھسیٹ رہے ہیں، کبھی تانے دے رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، کبھی پتھر مار رہے ہیں، طرح طرح کی اذیتیں دیتے، لیکن آپ تبلیغ کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ ذرا رکنے کا نام نہیں لیتے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں، تو کہتے پاگل ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس لیے کہتے تھے، ورنہ تو آدمی رک ہی جاتا ہے اتنا تکلیفیں سہ کے۔ تو اسی لیے وہ کہتے تھے کہ اس پر تو جادو ہو چکا ہے، تم اس کی پیروی کرتے ہو۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، دیکھیں کیسے بیان کی ہیں انہوں نے آپ کے لیے مثالیں،
پس بھٹک گئے، پس نہیں طاقت رکھتے وہ صحیح راستے کی۔ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ آپ جیسی عظیم شخصیت کے لیے انہوں نے کیسی کیسی مثالیں بیان کر دی ہیں۔ کبھی کہتے ہیں یہ شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں یہ جادوگر ہے، کبھی کہتے ہیں یہ مجنون اور پاگل ہے، کبھی کیا طعنہ دیتے ہیں، کبھی کیا طعنہ دیتے ہیں۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، آپ جیسی اعلیٰ شخصیت، اعلیٰ اخلاق کی شخصیت کے متعلق ایسی مثالیں انہوں نے دے دی، اس کا نتیجہ پھر یہ نکلا فضلوا، وہ خود بھٹک گئے۔ فلا یستطیعون سبیلا، پس نہیں طاقت رکھتے وہ صحیح راستے کی۔ اب وہ راستے کے ایسے موڑ پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب واپسی ناممکن ہے ان کے لیے، واپسی بہت مشکل ہے، کیونکہ انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی آپ کے متعلق۔ اب اللہ نے توفیق ہی چھین لی ہے ان کو ہدایت دینے کی۔ اچھا، اس سے یہ بھی سمجھ آیا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نازیبا الفاظ بولتا ہے، آپ کی گستاخی اور بے ادبی کی باتیں کرتا ہے، تو وہ فضلوا، وہ گمراہ ہوتا ہے، اور پھر اس کی ہدایت کی توفیق اس سے چھین لی جاتی ہے، اور ناممکن سی بات رہ جاتی ہے کہ اب وہ پلٹ ہے، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اس کے لیے کوئی اچھائی لکھی ہو، اور کبھی وہ ٹھوکریں کھا کے پھر آ جائے، الا قلیل، تو اور بات ہے، ورنہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ پھر دین سے دور ہی ہوتے چلے جاتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں اور نازیبا الفاظ آپ کے بارے میں بولتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔